ویلکم بیک. بریک میں جانے سے پہلے ہم مجھے یاد ہے سوال میری بیٹی بڑی پیاری بات کر رہی تھی کہ ہم عبادات پہ زور دیتے ہیں لیکن ہمیں اخلاقیات پہ. ہمارے معاشرے میں ہمیں بے شمار لوگ ایسے ملتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اللہ کے نبی نے جو سمپل بات کی کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے. اللہ کے نبی نے کہ جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے, اس پہ میں پھر کہتا ہوں نمازیں پڑھنی چاہیے. نماز روزہ حج زکات تو فرض ہے, وہ ہم نے پورے کرنے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں آپ کسی مسجد میں جائیں, کسی محفل میں جائیں, اپنے محلے میں دیکھیں کتنے لوگ جو نمازی بھی ہیں, اسلام پریکٹس بھی ہیں, لیکن ان کے اندر جو کڑتن ہے, ان کے اندر جو تلخی ہے, ان کے اندر جو غصہ ہے, ان کے اندر جو ایگو ہے, ان کے اندر جو ظلم تشدد کا ایلیمنٹ ہے وہ کتنا ہے. میں انسان پر اللہ نے دو ٹوک سیدھی بات کر دی کہ جو کسی معاشرے کے لیے صالح ہے, کسی سوسائٹی کے لیے, کسی محلے کے لیے, کسی خاندان کے لیے جو کتنا فائدہ مند ہے رب کے قریب, وہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بات ختم کر دی کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا, لیکن میں وہ جو کسی انسان کے حقوق آپ نے مارے ہیں میں اس کو معاف نہیں کر سکتا. لہذا ہمیں غلطی کرتے ہیں. ہم مذہبی عبادات پہ دھیان دینا چاہیے اور دینا بھی ہے, لیکن ہم جو اخلاقی پہلو آقا کریم کا سیرت کے حوالے سے ہے, کردار سازی کے حوالے سے ہے, وہ ہم مس کر گئے ہیں. صوفیہ کرام ہر دور میں خانقاہوں پہ انسانوں کو تیار کرتے تھے. میں کہتا تھا یہ انسانوں کی فیکٹریاں, یہاں پہ انسان تیار ہوتے ہیں, کردار سازی ہوتی ہے, یہاں پہ کردار ڈھلتے ہیں, انسان بنتے ہیں وہاں پہ. وہ انسان جو تکبر سے, نفرت سے, شہوت سے, لالچ سے, جھوٹ سے, فراڈ سے, ایگو سے پاک ہیں. یہاں پہ وہ انسان تیار ہوتے ہیں جن کے اندر محبت ہے, پیار ہے, قوت ہے, امن ہے, دوسروں کا دکھ بانٹنے کا جذبہ. تو ہمارے معاشرے میں ہمیں یہ پہلو بڑا ویک ہو گیا, بڑا کمزور ہو گیا. ہم آقا کریم کی سیرت کے حوالے سے وہ کاروبار کیسے کرتے تھے, ملازموں کے ساتھ کیسے تھے, وہ بیویوں کے ساتھ کیسے تھے, محلے والوں کے ساتھ کیسے تھے, دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے, دشمنوں کے ساتھ ان کا کیسا بیہیویئر تھا, اور دوسری بات ہے وہ لین دین کیسے کرتے تھے. اور سب سے قریبی بال جو بلال تھے حضرت تھے, اس کے جو باقی صہیب رومی جو بہت سارے ان کے غلام تھے, وہ کیسے تھے ان کے ساتھ. تو اگر آپ کو بحیثیت باپ دیکھیں, ان سے بڑا باپ کو نہیں, بحیثیت خاوند دیکھیں, ان سے بڑا خاوند کو نہیں, اور بیٹا دیکھیں ام انی, اور جو سارا ابو طالب کے والے سے دیکھیں, حضرت علی کے بھائی کے, کچھ بھی کسی بھی رول کے اینگل سے دیکھیں, آپ 100 بڑا 100 لیتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد میں نے سلام پورا کر لیا ہے. بھائی نماز پڑھنی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن باقی اخلاقیات پہ بھی دھیان دینا ہے. ہمیں اچھے انسانوں کی ضرورت ہے جو آقا کریم کی سیرت پہ, ان کے کردار پہ, ان کی اخلاقیات کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہو, تبھی ہمارا معاشرہ امن کا ہو سکتا ہے, صالح ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر وہ وقت سب کو, وہ بنی اسرائیل کی بڑی پیاری ایک روایت ہے کہ ایک بستی گناہوں میں جب پڑ جاتی ہے, گناہ اتنے کرتی, تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے, کہتے ہیں اس بستی کو برباد کر دو. فرشتے جب نیچے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پوری بستی گناہوں میں, شرک و بدعت پہ لپٹی ہوئی ہے. ایک بندہ کسی مسجد میں بیٹھ کے نماز روزی عبادت میں مصروف ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے واپس جاتے ہیں کہ اس بستی کو ہم کیسے برباد کر دیں. یہاں تو اللہ کا ایک بندہ عبادت کر رہا ہے, تو اللہ کے پاس اللہ میاں اس میں کوئی شک نہیں, بستی والے سارے وہاں پہ شرک میں, بدعت میں, جھوٹ میں, فراڈ میں, ظلم و فجر میں ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن وہاں پہ ایک تیرا نیک بندہ جو عبادت کر رہا ہے, میں کہتا ہے کہ وہ نیک بندہ جو عبادت کر رہا ہے وہ اٹھ کے معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں کر رہا, اس کو سب سے نیچے رکھو اور ساری بستی اس پہ انڈیل دو. یعنی کہ ایسی عبادت گزار لوگ جو صرف عبادات کرتے اور معاشرے کی اصلاح میں اپنا رول ادا نہیں کرتے, اخلاقیات میں, کاروبار میں, رویوں میں, اور ایک دوسرے کا سلوک میں بہتر نہیں ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں کمی کا شکار ہے. ہمیں اپنے زندگیوں میں اخلاقیات اور آقا کریم کی سیرت اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک لائیں تاکہ معاشرہ کا صالح اور پرامن بن سکے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, محمد ضیاء اللہ ہے پشاور سے. سر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ میں پروفیسر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ان کا بالکا ہوں. پروفیسر صاحب آپ لوگوں کا ٹاپک تو الگ ہے, لیکن میں الگ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھے. پروفیسر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب 12 دن میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا عمل کروائے اور طریقہ بتائے. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ کہ فتوحات کے لیے کچھ بتائیے گا, سارے راستے بند ہے. ٹھیک ہے. بس بڑا اچھا. سورہ توبہ, اس میں کوئی لقد جاکم, سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں. اس میں جو فیوز و برکات ہیں, اس میں جو نور ہے, جو روشنی ہے, اس میں جو اللہ کے جلووں کی بہار ہے, جو برسات ہے, وہ کہیں اور نہیں ہے. میری اس پہ ویڈیو ڈیٹیل پڑی ہوئی, آپ کی نظر سے نہیں گزری. اگر آپ نظر, سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہے. خدا کا ایمرجنسی کوڈ, اگر آپ زندگی میں چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ مدد آ جائے, پریشانی آ گئی, ٹینشن آ گئی, غربت آ گئی, بیماری آ گئی, پریشانی ہے, کوئی مشکل آ گئی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہے جی, اس کی جب ہم دعوت کرتے ہیں تو اس سے بڑا نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل جو ہے نا میرے چینل پہ پروفیسر عبداللہ, آپ میرے اگر اسٹوڈنٹ ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ڈنڈی کوتل سے بات کر رہے ہیں, تو سورہ جو میرے پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل چینل پہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 10 دن پہلے یا 9 دن پہلے میں نے لگائی ہے. اس میں ڈیٹیل میں نے بتا دیا ہے. یہاں بھی بتا دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 10 بار
ہر نماز کے بعد 10 بار. ویسے 313 بار ربیع الاول کا مہینہ ہے, اگر آپ 313 بار روزانہ پڑھتے ہیں 12 دن تو آپ کی وہ زکوٰۃ وہ پوری ہو جاتی. پھر اس کے بعد آپ روزانہ اگر کچھ عرصہ 110 بار پڑھتے ہیں. ویسے میں کہوں گا وہ اور بہت سارے میرے وہ بھائی, بہت سارے لوگ جو اس پہ ہر نماز کے بعد 10 بار جو اس کی مداوت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہماری زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی, کوئی پریشانی نہیں آئی. آپ بات کر رہے تھے فتوحات کی کہ آپ کے جب ذکر اذکار کرتے ہیں, مراقبہ جات کرتے ہیں تو آپ مشاہدہ چاہتے ہیں, آپ خواب چاہتے ہیں, آپ خدا کی طرف سے جلوے چاہتے ہیں کہ آپ کی جو دماغ کی سکرین خاموش پڑی ہے, اندھیری پڑی ہے, وہاں پہ خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جائے, وہاں پہ نور کی برسات ہو, مشاہدہ ہو, کوئی تجلی ہو, کوئی اللہ کا نور وارد ہو. اس کے لیے تزکیہ نفس کے پروسیس کو اپنائیں. تزکیہ نفس کے پروسیس کے بعد مراقبہ کھولنے کا شارٹ کٹ طریقہ ہے. یہ میں کل انشاءاللہ لگا دوں گا, اس میں میرے چینل پہ پڑھی ہوگی کہ مراقبہ شارٹ کٹ کس طرح کھولنا ہے, کیونکہ مراقبے کھولنے کے بغیر آپ کو وہ جلوے, وہ نور, وہ روشنی, وہ سکرین آپ کی آن نہیں ہوتی, اور خواب کیسے آتی ہے. اور مراقبہ کھلنے کے بعد, عین مراقبہ کھلنے سے پہلے جسم کے اندر جو بھوچال آتا ہے, جو ایک زلزلہ آتا ہے, اور زلزلے کے بعد آپ کا مراقبہ آن ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ مراقبے کو اپنائیں. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہر نماز کے بعد پڑھیں, اور 12 دن آپ اس کو 313 بار پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ کے اندر وہ نور, وہ روشنی, وہ فیض و برکات آ جائیں گے, جس سے آپ کا باطن کا اندھیرا ہوگا, تیسری آنکھ کھل جائے گی, مراقبہ کھل جائے گا. پھر آپ جلووں کی ایک نئی دنیا میں ہوں گے, رنگ و نور کی دنیا میں ہوں گے. پھر چاروں طرف رب ذوالجلال کے جلوے ہوں گے اور آپ اس کے تماشی ہوں گے. سر, آج کے نوجوانوں کی کردار سازی میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کیسے فراہم کرتے ہیں؟ اس میں سمپل, جب نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آقا کریم کی گود میں پلنے والے سیدہ زہرا, سیدہ کائنات کی گود میں پلنے والے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کردار کوئی نہیں ہے. جب ہم آقا کریم کی جوانی کی طرف جاتے ہیں, اب حضرت ابو طالب کے گھر ان کا پرورش پانا, پھر جا کے آگے جا کے جب بچپن میں سارا جب ان کو دیکھتے کس طرح وہ بچپن انہوں نے زندگی گزاری, اور سارا عرب گواہی دیتا تھا کہ آپ سے اچھا بیٹا کوئی نہیں, آپ سے اچھا بھائی کوئی نہیں, آپ سے اچھا انسان کوئی نہیں. جن کی کردار دیتے آقا کریم جب اسلام کی دعوت دی, آپ نے کہا میں اگر یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے, کیونکہ آپ نے ساری زندگی سچ بولا ہے. لہٰذا آقا کریم کی بچپن, ان کی جوانی کو دیکھ کے, اور پھر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے جس طرح پاک بازی کی, طہارت کی, کردار کی زندگی گزاری, اور جو سخاوت امام حسین علیہ السلام کر گئے, اور جو جرت امام حسین علیہ السلام کر گئے, اور جو جرت, بہادری اور باطل کے خلاف لڑنے کی جو طاقت اور کھڑا ہونے کی جو امام حسین علیہ السلام کر گئے, وہ آج کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے. آج بھی جب ہمارے معاشرے میں کوئی جھوٹ ہے, کوئی فراڈ ہے, کوئی ظلم ہے, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی روایت ختم ہو گئی ہے. تو یہ ہمیں امام حسین علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام سے سیکھنی چاہیے کس طرح انہوں نے مظلوم پسے ہوئے طبقے کا ساتھ دیا. اگر آج کا نوجوان بھی مظلوم پسے ہوئے طبقے کا ساتھ دے, حق جھوٹ کی تمیز کرے, ایلیوژن اور گرے زون ختم کر دے, اس کو پتہ ہو کہ یہ سچ ہے, یہ حق ہے, تو ہمارا معاشرہ آج بھی امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں آج بھی سب کو برابر کے چانسز ملیں گے. ہمارے معاشرے کو آج بھی ایک اصلاحی اور مثالی معاشرہ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, تیمور ہیں لاہور سے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, آپ کا سوال کیا؟ جی, میرا سوال ہے پروفیسر صاحب سے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو سب لوگ سکھاتے ہیں قرآن, نماز, چیزوں کے بارے میں کہ ہمارے نبی, ہمارے دین نے یہ کہا. ہم لوگ ان کو یہ کیوں نہیں بتاتے کاروباری زندگی, گھریلو زندگی اور دوسری زندگی کے بارے میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات ان کے بھی تو لائے تھے, ان کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا کسی کو کہ یہ لائف کس طرح گزارنی ہے؟ کیا اس کا نہیں کوئی وہ سیرت میں بتایا گیا تھا ان کی؟ آقا کریم کی زندگی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا, تو پہلی بات تو کوئی زندگی میں آقا کریم وہ آخری نبی تھے, اللہ کا فائنل اور آخری پیغام, اور سارے پیغاموں کو اکٹھا کر کے پیغام دنیا کو دے دیا گیا تھا. تو جب بھی کوئی مسئلہ, جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے, جب ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں, ہمیں وہاں سے ساری انفارمیشن ملتی ہے. پھر موجودہ دور میں جب ہم کاروبار کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ آقا کریم کی زندگی اور ان کے زیر سایہ پلنے والے صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. جب بھی کاروبار کی بات ہوگی, جب بھی پیسے کی بات ہوگی, جب بھی اربپتی کھربپتی انسانوں کی بات ہوگی, تو وہ ہو گیا عبد الرحمن بن عوف, آقا کریم کے وہ صحابی جن کے پاس اتنا پیسہ تھا, اس دور کے وہ اربپتی کھربپتی تھے. تو ہمیں ان کی زندگی سے, کیونکہ وہ آقا کریم کی صحبت میں انہوں نے ٹائم گزارا, انہوں نے آقا کریم کی صحبت میں تربیت پائی, انہوں نے آقا کریم کی صحبت سے, سیرت سے, ان کی سیرت سے انہوں نے روشنی لی. پھر وہ عبد الرحمن بن عوف کاروبار کی دنیا کے بہت بڑے جائنٹ اور لیجنڈ بنے. ان کے بڑے پیارے سادہ اصول تھے جب عبد الرحمن بن عوف کیا کرتے تھے نا. آقا کریم ظاہر آقا کریم کی ہدایت تھی, آقا کریم کا حکم تھا, آقا کریم کی تربیت کے مطابق وہ تجارت اور کاروبار کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف کا بڑا سمپل اصول تھا کہ چیز نقد لینی ہے, نقد دینی ہے, ایک بات. ذخیرہ دوزی نہیں کرنی, 2 بات. منافع کم لینا ہے, 3 بات. اور جب کوئی چیز لینے آئے تو اس کو چیز کے خوبیوں کے ساتھ نقص بھی بتانے ہیں.
بتانا ہے کہ اس چیز کے اندر یہ خوبیاں ہیں, یہ اس کی اضافی خوبیاں ہیں, یہ اس کی خامی ہیں, یہ باسی ہوگی, خراب ہوگی یا آؤٹ ڈیٹڈ ہوگی ہے. کیا آج کا تاجر جو آج کا جو بندہ وہ ایسے کام کرتا ہے, جیسے اس کو پتہ لگتا ہے نا کہ کچھ دنوں بعد فلان چیز مہنگی ہو رہی ہے, وہ ہر چیز اٹھا کے سٹور کر لیتا ہے. ایک بات جب اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز لینے آ گیا بندہ, فروٹ ریڈی والے دیکھیں ان کی برکت کیوں نہیں پڑتی, اچھے اچھے فروٹ لگائے, کوئی جیسے کوئی بندہ آتا ہے تو وہ جو گندے اور گلے سڑے اور داغی فروٹ ہوتے ہیں وہ لفافے میں ڈال کے اوپر 2-4 اور ڈال دیتے ہیں. تو جب وہ ایسا عمل کریں گے ان کی نیکی کیسے قبول ہوگی؟ یعنی کہ برائی نہیں بتانی. اور پھر دوسری بات ہے ادھار اور سود پہ اتنا کاروبار ہے کہ یہ کہیں جہاں سے لیتے ہیں وہ سود پہ ان کو پھل فروٹ دے رہے ہوتے ہیں, سبزیاں دے رہے ہوتی ہیں, اناج دے رہے ہوتے ہیں. جب آپ سود, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود جو ہے نا وہ میرے خلاف جنگ ہے. جب آپ سود کو شامل کر لیں گے, جب آپ ذخیرہ اندوزی کریں گے, جب آپ تھوڑے منافع پہ نہیں بہت منافع کی ریشو اتنی زیادہ ہے, 10% عام یا 5% عام ہے. آپ یہاں آج آپ فروٹ منڈی سے آپ لینے جائیں, وہاں پہ آپ کو 200 روپے مل رہا ہے, محلے کی دکان سے لیں وہاں پہ 800 روپے مل رہا ہے. یعنی کہ منافع کی ریشو آپ دیکھیں کہ منڈی سے 200 روپے چیز مل رہی ہے, محلے میں 800 روپے کی مل رہی ہے, منڈی سے 50 روپے مل رہی ہے, منڈی میں 300 روپے مل رہی ہے. منافع کی ریشو تھوڑی کی بجائے بہت زیادہ ہو جائے, ذخیرہ اندوزی ہو جائے, اور جب آپ لوٹ مار کریں لوگوں کو چیز کی اچھائی برائی نہ بتائیں تو برکت کیسے آ سکتی ہے؟ ہمیں برکت کی آقا کریم کی زندگی, آقا کریم کی زندگی کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کرتے تھے, کیسے کرتے تھے, اور ان کی زیر نگرانی پلنے والے اور نفوس قدسیہ صحابہ کرام عبدالرحمن بن عوف جیسے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. وہ تجارت اور بزنس کیسے کرتے تھے, جب اس کا لیول دیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت ہوئی, ان کو خلافت کے بعد پہلا جب ٹائم ہوا نا تو انہوں نے کپڑے اپنی کندھے پہ رکھے تو بازار کا رخ کیا. تو کسی نیک صحابی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ امیر آپ کدھر جا رہے؟ کہتا امیر میں بن گئے لیکن کاروبار تو میں نے کرنا ہے نا جا کے, تاکہ اپنا رزق کماؤں, رزق کمانے کے بعد پھر میں اپنی زندگی کو نارمل کرا سکوں. یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آقا کریم اور ان کے زیر نگرانی پلنے والے جو صحابہ کرام تھے نفوس قدسیہ سے, ان کی زندگیوں سے سبق نہیں لیتے, ان کی زندگیوں کے کردار کو اپنا مشعل راہ نہیں بناتے. یہی وجہ ہماری زندگی میں سود آ گیا, بے برکتی آ گئی. آج کا جو سب سے بڑا سود اور بے برکتی ہے, اگر جب تک ہم اپنے معاشی سسٹم کو, مالیاتی سسٹم کو سود سے پاک نہیں کریں گے, ہمارے وہ برکت اور وہ خاص نور روشنی نہیں آئے گی جس کی وجہ سے گھروں میں برکت ہے. ہمارے گھروں میں کیا ہے, رزق حلال نہیں ہے, حرام ہے, اور سود ہر جگہ چل رہا ہے. سود اور غیبت ہمارے معاشرے کا لازمی حصہ بن چکی ہے. جب تک ہم خود کو اس سے پاک نہیں کریں گے ہماری زندگی میں برکت اور آسانی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں لاہور سے, حافظ نعمان. میرا ہے کہ ہم ربیع الاول کی موقع پر جیسے اس وغیرہ کا تو انعقاد کر لیتے ہیں, جبکہ نبی علیہ السلام کی سیرت جو ہے, یعنی آپ کا جو رشتہ دار کے ساتھ, آپ نے اہل خانہ کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ نہیں اپناتے. سادہ لفظوں میں یعنی ہم حرمت رسول پر تو مرنا چاہتے ہیں لیکن سیرت نبی پر توجہ نہیں دیتے. اور رشتہ داروں کا آپس میں جو نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں اس نفرت کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی نسخہ یا کوئی نبی علیہ السلام کا کوئی عمل بتا دیجئے تاکہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی نفرت ختم ہو سکے. ہمارے اندر جو بڑا اچھا بٹے نے سوال کیا کہ ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹی آ گئی نا, ایگو, وجود, انا, میں, کہ میں سب سے ضروری. سب سے میں جو کہتا ہے نا, میں قبرستانوں میں جا کے دیکھے وہ سارے لوگ پڑے جو کہتے تھے میں ہوں, میری وجہ سے یہاں پہ کاروبار چل رہا ہے, میری وجہ سے سیاست چل رہی ہے, میری وجہ سے حکومت چل رہی ہے. اور خواتین کہتی تھی ہمارے جلووں سے یہاں پہ خوشبوئیں ہیں, روشنیاں, رنگ و نور ہے. ایسی خواتین جو کہتی ہیں ہمارے دم سے بزم کائنات دھڑک رہی ہے, اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہمارے دم سے کاروباری زندگی چل رہا ہے. وہ ناگزیر لوگ قبروں میں بڑے مٹی پڑی, وہاں پہ کیڑوں نے ان کے جسم کے اندر سرنگیں بنا کے دائیں بائیں دوڑی جا رہے ہیں. یہ اوقات ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم ناگزیر ہیں, ہم ہیں. جب تک ہمارے وجود کے اندر سے, ہمارے شعور لاشعور دماغ کے اندر سے میں نہیں نکلتی, آکڑ نہیں نکلتی, تکبر. صوفیہ کرام کیوں صوفیہ کرام کے ہم خلاف ہے؟ صوفیہ کرام پہلے دن یہ کام کرتے ہیں کہ تمہارے اندر جو نفرت کے سانپ بیٹھے ہیں, جو فرعون بیٹھے ہیں, جو نمرود بیٹھے ہیں, جو شداد بیٹھے ہیں, جو معاشرے کو ڈس کے اس کو زخمی کرتے ہیں, زہر آلود کرتے ہیں, کسی کو لڑ کے, کسی کو جھگڑ کے, کسی کو قتل, کسی کو جھوٹ, کسی کو فراڈ, کسی کو نفرت, کسی کو میں کے احساس کے ساتھ جو مار رہے ہیں. جب تک میں نہیں مرتی, شیطان کو کیا نقصان ہوتا؟ میں سب سے زیادہ بدگزار ہوں. یہ میں اس کو راندہ درگاہ ٹھہرا گیا, کہاں تک پہنچا. اگر وہ میں اس کے اندر نہ آتی تو کیا ہوتا؟ وہ سب سے مقرب فرشتہ, جن سے فرشتہ بن چکا تھا, اللہ کا محبوب وہ بن چکا تھا بندہ, اور اللہ کو بڑا فخر کرتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں. اپنی عبادت سے, ریاضت سے, مجاہدے سے رب کے قریب ہو چکا. لیکن جب اس کے اندر میں آئی تو پھر وہ برباد ہو گیا اور قیامت تک راندہ درگاہ ہو گیا. اسی طرح ہمارے معاشرے میں جب تک ہم اپنی میں کو, اپنی انا کو, اپنی ایگو کو, اپنے تکبر کو, غرور کو, نفرت کو, جھوٹ کو, اپنے وجود کا شدت سے احساس
کہ میں ہوں. جب تک اس کو نہیں ماریں گے ہم حقیقی روح کو نہیں پا سکیں گے, اور ہمارے اندر اصلاحی لوگ نہیں پیدا ہوں گے. اصلاحی لوگ تب بھی پیدا ہوتے ہیں جب اپنے آپ کو مار کے دوسروں کے دکھ کا خیال کرتے ہیں. جب دوسروں کے دکھ کا خیال کرتے ہیں تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, صالح معاشرہ بنتا ہے, اور صالح معاشرے سے امن آتا ہے, زندگی آتی ہے اور سکون آتا ہے معاشرے میں. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ مجھے اور پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.